بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ 3 مغربی دریاؤں پر پاکستان کا خصوصی حق ہے اور بھارت کی جانب سے ان دریاؤں کا پانی روکنے کی کوشش جارحیت کا اقدام تصور ہوگا۔ ناظرین کرام، اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ بدترین کرفیو کے نفاذ اور دنیا بھر سے مقبوضہ کشمیر کا رابطہ ختم کرنے کے 2 ماہ سے زائد عرصے کے بعد بھارتی قیادت کی جانب سے ایسے بیانات اس حقیقت کی واضح مثال ہے کہ بھارت کی موجودہ حکومت بھارت کو ایک غیر ذمہ دار جارحانہ ریاست بنانا چاہتی ہے جو انسانی حقوق یا عالمی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت 3 مغربی دریاؤں پر پاکستان کے خصوصی اختیارات ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت کی جانب سے دریاؤں کا بہاؤ بدلنے کی کوشش جارحیت کا اقدام تصور کیا جائے گا اور پاکستان اس پر رد عمل دینے کا حق رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، ٹائمز آف انڈیا کے مطابق نریندر مودی نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت پاکستان کا پانی روک کر اس کا رخ ہریانہ کی جانب کر دے گی کیونکہ اس پر ان کے ملک کا اور ریاست کے کسانوں کا حق ہے۔ ڈاکٹر محمد فیصل کا مزید کہنا تھا کہ ہم ہتھیاروں کی دوڑ کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے، چاہے کوئی رافیل رکھے یا کچھ اور۔ کرتارپور راہداری سے متعلق بات کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ پاکستان ہر سطح پر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اٹھا رہا ہے۔ وہاں لاکھوں لوگ محصور اور کھلی جیل میں بند ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم کشمیریوں کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکی سینیٹرز کی آمد اور کشمیر کا دورہ خوشائند ہے۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ ان اقدامات سے کشمیر کی صورتحال سب کے سامنے آ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر جگہ مقبوضہ کشمیر کا معاملہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 سے 3 مرتبہ ثالثی کی پیشکش کی۔ اس مسئلے کو اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں اٹھایا جا چکا ہے۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ یہ ایک جہد مسلسل ہے۔ بھارت اس معاملے میں تنہا ہو چکا ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اب کیا کریں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے فوری پابندیاں ہٹائی جائیں اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے ایک طرح سے 80 لاکھ افراد جیل میں بند کیے ہوئے ہیں۔ وہ انسان ہیں، مسلمان ہیں اور ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ ہم پر امید ہیں کہ کرتارپور راہداری اپنے طے شدہ منصوبے تک کھلی رہے گی، تاہم اس کے افتتاح کی حتمی تاریخ طے نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گزشتہ برس وزیر اعظم عمران خان کے وعدے کے مطابق کرتارپور راہداری کا افتتاح کیا جائے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ کرتارپور راہداری کے افتتاح کے لیے منموہن سنگھ کو باقاعدہ پاکستان آنے کی دعوت دی گئی۔ ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ سیکیورٹی اور ہتھیاروں کی دوڑ سے متعلق ہمارا موقف ہے کہ پاکستان کسی خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اس حکومت کی توجہ انسانی بنیادوں پر ترقی، تعلیم اور صحت پر مرکوز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پوری دنیا سے اصرار کرتے ہیں کہ اس خطے کو ہتھیاروں کی دوڑ میں نہ دھکیلیں، لیکن کہیں ضرورت پڑی تو 27 فروری آپ کے سامنے ہے۔ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، پھر وہ رافیل ہو یا کچھ اور۔ ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ بھارت سے ہمیں کسی خیر کی توقع نہیں، اس لیے ہمیں اس پر کوئی پریشانی نہیں۔ جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کھڑے رہیں، ہم اپنی جگہ کھڑے رہیں گے۔ ڈاکٹر محمد فیصل کا مزید کہنا تھا کہ ترک صدر رجب طیب اردگان کا دورہ پاکستان ملتوی ہو گیا ہے، جس کی نئی تاریخوں کا تعین کیا جائے گا۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ ترک صدر کے دورے کی نئی تاریخوں کا تعین جلد کیا جائے گا۔ ڈاکٹر محمد فیصل کے اعلان سے قبل ترک سفارتکار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیے گئے ٹویٹ میں ترک صدر کا دورہ پاکستان ملتوی ہونے سے متعلق آگاہ کیا تھا۔ ناظرین کرام، چند روز قبل وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ ترک صدر رجب طیب اردگان پاکستان اور ترکی کے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے 23 اکتوبر کو سرکاری دورے پر پاکستان آئیں گے اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے پاکستانی موقف کی حمایت کریں گے۔
تاہم ڈاکٹر فیصل نے ترک صدر کا دورہ ملتوی ہونے سے متعلق کوئی وجہ بیان نہیں کی۔ ترکی اس وقت شام میں کرد ملیشیا کے خلاف آپریشن میں مصروف ہے، جس کی وجہ سے واشنگٹن اور دیگر مغربی ممالک کے ساتھ کشیدگی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ امریکی نائب صدر مائک پینس کی قیادت میں سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو اور وائٹ ہاؤس میں مشیر قومی سلامتی رابرٹ اوبرین کل ترکی پہنچے تھے اور کل شام کو ترکی اور امریکہ کے درمیان شام کے حوالے سے امن معاہدہ طے پا گیا تھا۔